सूरह निसा छठा पारा। अल्लाह युहिब्बुल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ। तो ये मूसा से इससे भी बड़ी दरख्वास्त कर चुके हैं। उनसे कहते थे कि हमें खुदा को ज़ाहिर यानी आँखों से दिखा दो, तो सो उनके गुनाह की वजह से उनको बिजली ने आ पकड़ा। फिर खुली निशानियाँ आए। पीछे बछड़े को माबूद बना बैठे। तो उससे भी हमने दरगुजर की और मूसा को खुला गलबा दिया, और उससे अहद लेने को हमने उस पर तूर पहाड़ उठा खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना, और यह भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने में हद से आगे यानी हुक्म के खिलाफ न करना। गरज हमने उनसे मजबूत अहद लिया, लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ डाला। तो उनके अहद तोड़ देने और खुदा की आयतों से कुफ्र करने और नबियों को नाहक मार डालने और यह कहने की वजह से कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, खुदा ने उनको मरदूद कर दिया और उनके दिलों पर पर्दे नहीं हैं, बल्कि उनके कुफ्र की वजह से खुदा ने उन पर मोहर कर दी है। तो ये कम ही ईमान लाते हैं, और उनके कुफ्र की वजह से और मरियम पर एक बड़ा बुहतान बांधने की वजह से, और यह कहने की वजह से कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, जो खुदा के पैगंबर कहलाते थे, कत्ल कर दिया है। खुदा ने उनको मलून कर दिया, और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई, और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वे उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं, और बदगुमानी की पैरवी के सिवा उनको इसका कुछ भी इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि खुदा ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, और खुदा गालिब और हिकमत वाला है। और कोई अहले किताब नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा, और वह क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। तो हमने यहूदियों के जुल्मों की वजह से बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो उनको हलाल थीं उन पर हराम कर दी, और इस वजह से भी कि वे अक्सर खुदा के रास्ते से लोगों को रोकते थे, और इस वजह से भी कि मना किए जाने के बावजूद सूद लेते थे, और इस वजह से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे। और उनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है, मगर जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं, वे इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं, और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, और खुदा और आखिरत के दिन को मानते हैं। उनको हम बहुत जल्द बड़ा बदला देंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनसे
پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی۔ سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکا، وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، خدا ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں راستہ ہی دکھائے گا۔ ہاں، دوزخ کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ لوگوں، خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو، اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کی بشارت کا کلمہ تھے، اور جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی اکیلا معبود ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خود اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے عار لاج شرم نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے عار رکھتے ہیں۔ اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو عار کی وجہ سمجھے اور سرکشی کرے، تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے بندہ ہونے سے عار و انکار اور گھمنڈ کیا، ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ خدا کے سوا اپنی حامی اور مددگار نہ پائیں گے، اور یہ لوگ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور بھٹکاؤ کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔ جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے، ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کے بہشتوں میں داخل کرے گا، اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں خدا کا حکم معلوم کرتے ہیں،
کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں اگر مرنے والے بھائی کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے اور 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ خدا یہ احکام تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز جانتا ہے۔